صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا۔ مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کے اندر جیسا کہ آپ اپنی ماتی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، صاحب سجادہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں اور حضرت فرید نظامی صاحب کے چہرے کا بھی دیدار کر رہے ہیں اور علماء ذوی الاحترام کے چہروں کا بھی دیدار کر رہے ہیں۔ یہ عرس پاک کی مجلس ہے، ادب احترام کا لحاظ بھرپور ملحوظ رکھا جائے اور جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس مجلس کے حوالے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حدیث سننے سے پہلے ترمذی شریف کی ایک حدیث سن لیجئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ غرست له نخلة في الجنہ، رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ جی لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ اور آئیے بخاری کی حدیث سنیے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ اس کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور سے پاک کی اس تقریب سے پہلا پیغام آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے ذکر کو شامل کر لیں، اٹھتے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کیا کریں۔ آپ کی کیفیتیں یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آئیے اس مجلس کی شان کو ملاحظہ کریں اور مسلم شریف کی حدیث کو سماعت کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے جنت سے قریب فرما دیتا ہے۔ اور پھر دین سیکھنے سکھانے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ جائیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جو لوگ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ان کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ۔ رحمت و انوار کی بارشیں برسائی جاتی ہیں۔ رب پھر فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اپنے پروں کا نورانی پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لو۔ فرشتے نورانی پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب فرماتا ہے فرشتوں ان کے دلوں کے اوپر سکینہ نازل کرو۔ سکینہ بھی نازل کیا جاتا ہے۔ یہی تک بس نہیں بلکہ آگے سرکار فرما رہے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو لوگ زمین پر
حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ زمین پر حضور کی محفل سجائے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ زمین پر حضور کے نام کے نغموں کو گا رہے ہوتے ہیں، عزیزان محترم ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام اور کوئی وقار نہیں، لیکن ہم نے حضور کی مجلس کو کیا سجایا؟ عزیزان محترم رب قدیر ہمارا ذکر فرما رہا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ عزیزان محترم جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے، حقوق اللہ سے حقوق العباد تک۔ آج مجھے آپ کے سامنے حقوق اللہ کو بھی پیش کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی پیش کرنا ہے۔ عزیزان محترم یہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اگر اس پہ کلام کیا جائے تو ایک حق کو لے لیا جائے اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، سمجھ لیجئے اس پہ کئی صفحات کو لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر آپ کو حقوق اللہ نظر آئیں گے۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر بلند آواز سے اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مولا نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا فرمائی، مولا نے ہمیں بولنے کی نعمت دی، آئیے مل کر جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال إن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال فالمسؤول عنها بعالم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دینکم رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اس حدیث کا اگر مکمل ترجمہ کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ حقوق اللہ کو سمجھے کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا سرکار بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اسی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو حج کرنا۔ یہ عبادتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حق ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ پھر ایمان کے بارے میں بھی پوچھا، سرکار نے ایمان کے بارے میں بھی بتایا،
اور یہ تمام عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو کرنا کیسے ہے یہ بھی بتایا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب عبادت کرو تو اس انداز سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہارا عقیدہ اور تمہارا یقین اتنا مضبوط نہ ہو سکے تو یہ سوچو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نزہۃ المجالس کی روایت، کسی نے حضرت علی سے کہہ دیا علی تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن، علی نماز میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت کرتا ہے جب پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ تو اس انداز سے عبادت کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا ہوگا نماز سے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور سے بیچ والی نماز کا خیال رکھو۔ اور اگر نماز کا خیال نہیں رکھو گے تو قرآن نے وہ بھی بتا دیا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں یا نمازوں کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس ویل وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کو ادا تو کرتے ہیں مگر سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو نمازوں کا اہتمام کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ روزوں کا اہتمام کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ جگہ جگہ رب نے فرمایا واتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ خذ من اموالہم خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کے تعلق سے فرمایا اتموا الحج والعمرہ، حج بھی ادا کرو، عمرہ ادا کرو۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حق ہمارے اوپر ہیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، علماء بیان کرتے ہیں اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوگی تو سمجھ لیجئے یہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ حقوق اللہ کی بھی اہمیت، حقوق العباد کی بھی اہمیت۔ جو حقوق العباد پتہ چلے ہیں سمجھ لیجئے وہ بھی اللہ رب العزت کے بتانے سے پتہ چلے، نہ تو حقوق اللہ کی اہمیت کم اور نہ حقوق العباد کی اہمیت کم۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، عیادت المریض، اجابت الدعوہ، اتباع الجنائز، وتشمیت العاطس، رواہ البخاری فی صحیحہ ورواہ مسلم فی صحیحہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر
5 حق ہیں، 5 حق، غور سے سنیے۔ پہلا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رد السلام۔ پہلا حق یہ ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا۔ سلام کرے تو اس کا جواب دینا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور اسلام نے سلام کے تعلق سے کتنی تاکید بتائی گئی ہے؟ اسلام نے کتنی تاکید بتائی؟ جگہ جگہ سرکار نے سلام کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں الا ادلکم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتمہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جسے کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا اگر محبت چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سلام کو فروغ دو۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا السلام قبل الکلام، بعد میں شروع کرو، پہلے سلام کرو۔ اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرے سمجھ لو وہ تکبر اس کے اندر نہیں، وہ متکبر نہیں، تو سلام میں پہل کرو۔ اور ہم لوگ جو ہے نسخے مانگتے ہیں، وظیفے مانگتے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری فائنینشلی حالت صحیح نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، سرکار کوئی وظیفہ بتا دیں جس کو کرنے سے میرے گھر میں خیر و برکتیں نازل ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ہو تب بھی سلام کرو، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو۔ علماء فرماتے ہیں ارے جب کوئی نہیں ہے تو سلام کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس کی تشریح علماء بیان فرماتے ہیں جب گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو وہاں فرشتے ہوں گے، فرشتے اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ وعلیکم السلام گویا کہ ایک دعا ہے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں گھر میں پہنچنے کے بعد مجھ پر بھی سلام بھیجو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ما من احد يسلم علي الا رد الله روحي علي حتى ارد عليه السلام، رواه ابو داؤد فی سننہ۔ سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے گنبد خضرا سے، میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں گھر میں پہنچ کر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، سلام کرو، حضور کی بارگاہ میں بھی سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما دے گا۔ بیان کیا جاتا ہے سرکار نے یہ نسخہ جنہیں بتایا اللہ نے ان کے گھر میں تو برکتیں نازل فرمائیں، اس عمل کی وجہ سے ان کے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے۔ توجہ ادھر رکھیے، ان کے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے۔ تو بہرحال سلام کرنا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور اس کے بعد سلام کرو۔ سلام کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن نے وہ بھی بتایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے
تو اس کا بہتر طریقے سے جواب دو۔ اگر کوئی سلام میں کہے السلام علیکم، آپ کو جواب دینا ہے تو ورحمۃ اللہ زیادہ کر دو۔ اگر کوئی رحمت اللہ کہے تو آپ وبرکاتہ زیادہ کر دو۔ بہرحال سلام کا رواج اپنی سوسائٹی میں عام کرو، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام نے تو سلام پر اتنا زور دیا نہ صرف زندوں کو، بلکہ اسلام نے حکم دیا جب تم قبرستانوں میں بھی جاؤ تو اپنے مردوں کو بھی سلام کرو، کہو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو بھی سلام کی بھیجو۔ اور یہاں سے ایک بات بھی سمجھ میں آئی، ارے جب ہم قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو بتاؤ یا نبی سلام علیک کیوں نہیں کہہ سکتے، یا رسول سلام علیک کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو بہرحال ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق یہ ہے جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اور اگر کوئی تمہارا مسلم بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ عیادت کتنی اہم چیز ہے، مسلم شریف کی ایک روایت اور سنیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابن آدم سے فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ ابن آدم کہے گا کہ مولا تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ رب فرمائے گا وہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ عزیزان محترم، یہاں سے عیادت کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اسی حدیث میں آگے ہے، رب فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا مولا تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو تو رب العالمین ہے اور تجھے کوئی کیسے کھلا سکتا ہے؟ رب کی رحمتیں کہیں گی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے سوال کیا تھا مگر تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو اس کا اجر میں تجھے دیتا۔ اسی طریقے سے پیاس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اس کی عیادت کی جائے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دولت و ثروت سے نوازا ہے تو جب اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ اس سے کچھ مسافہ بھی کر لیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، الید العلیا خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی دیتے رہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو۔ کنز العمال کی حدیث، حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس لیے دوسری چیز یہ پتا چلی، ایک مسلم کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ تیسرا حق سرکار نے بتایا اتباع الجنائز، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ جنازے میں چلے جاتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے تو ادھر ادھر جو ہے سائٹیں تلاش کرتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہو؟ نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی۔ ارے یہ اللہ کی بارگاہ ہے، اگر یہاں اچھوں کی نقل کر لو گے اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کی نقل کرے امتحان میں، ایگزام میں، تو اس کو جو ہے
فیل کر دیا جاتا ہے، پاس نہیں کیا جاتا، مگر یہ اللہ کی بارگاہ ہے کہ جہاں اچھوں کی نقل بھی کر لی جائے تو اللہ انہیں بھی پاس کر دیتا ہے۔ جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لوگے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب آپ نماز جنازہ کا طریقہ نہ سیکھیں، نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں۔ اور کسی کے ساتھ جب جنازے میں جائیں گے تو کاندھا بھی دیتے ہیں نا، کاندھا دیتے ہیں۔ جب کاندھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے اس میت کو ہمارے سہارے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے سہارے کی اس کو ضرورت نہیں، لیکن اسے سہارا دے رہے ہیں تو ہر قدم کے بدلے اللہ 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ آپ سوچئے جب وہ زندہ تھا اور اسے ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، اگر اس وقت ہم اسے سہارا دیتے تو اللہ تعالی ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرماتا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا جائے، اور صحیح حدیثوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے، ثابت ہے کہ ماں باپ کا حق تو یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے قبروں پر حاضری دی جائے۔ تو اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائیے۔ اور اسی کے ساتھ آگے سرکار فرماتے ہیں چوتھا حد یہ ہے اجابت الدعوہ۔ اگر تمہیں کوئی دعوت پر بلائے، کھانے پر انوائٹ کرے، تو اب آپ اس کی حیثیت مت دیکھیے، آپ یہ مت دیکھیے یہ میرے لائق ہے یا نہیں، میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ بلا رہا ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے، آپ اس کے وہاں جائیے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ سوانح اعلیٰ حضرت میں ہیں، ایک غریب بچہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، بڑے مولانا صاحب کیا آپ غریبوں کی دعوت بھی قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ غریبوں کے وہاں پر بھی دعوت میں جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم تمہیں اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ہمیں بلاؤ گے تو کھلاؤ گے کیا؟ اس کی جھولی میں کچھ دال تھی اور سوکھی مرچیں تھیں۔ انہوں نے کہا یہ دال ہے، اس دال کو پکائیں گے اور یہ مرچیاں، ان مرچیوں کو اس میں ڈالیں گے اور یہی آپ کو کھلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اور خادم سے کہا ان سے معلوم کر لو ان کا گھر کہاں ہے، سب کچھ پتا کر لیا۔ جب وقت آیا تو اعلیٰ حضرت پہلے ہی سے تیار تھے اور خادم سے کہا چلو وہ فلاں جگہ ہمیں دعوت میں چلنا ہے۔ خادم بھی حیران، کہا ٹھیک ہے، لے گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے خوب اچھے طریقے سے کھانا کھایا اور اس کے بعد گھر واپس آئے تو خادم نے کہا حضور وہ جو دال تھی اس کا آپ کے لیے پرہیز تھا، آپ نے اسے کیوں کھایا؟ آپ نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مجھے معلوم تھا کہ میرا پرہیز ہے، اگر میں اس کے کھانے کو نہیں کھاتا یا اس دال کو نہیں کھاتا تو اس کو ایسا لگتا شاید میرے گھر کا کھانا بڑے حضرت کے معیار کے مطابق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں کھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا میرا پرہیز ہے، لیکن میں نے صرف اس کی دل جوئی کے لیے میں نے اس کھانے کو کھایا۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے دل کو نہ دکھائیں، ہم ہر ایک کی دل جوئی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کے یہاں دعوت میں جاؤ اگر شوربہ ہے تو اس کو پیو نہیں، اس کو پینے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جب اس کے پینے کی اجازت نہیں ہے تو کھانے کو برباد کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جتنا کھانا ہے اتنا کھائیے، برباد نہیں کیجیے۔
اور اسی کے ساتھ ایک حق اور کیا ہے؟ آخری حق سرکار نے بتایا، وتشمیت العاطس، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کے لیے ضروری